تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسولوں کو بہت ساری قوموں میں بھیجا ہے، مگر شیاطین، وہ پہلا انسان، یاد رکھیے، وہ پہلا شیطان ابلیس جو جنوں میں سے ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ رات گئے سمندر پر اپنا تخت بچھا کر ساری دنیا سے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو طلب کرتا ہے اور پوچھتا ہے، برے شیطانوں، اچھے بھی ہیں ان میں، برے بھی ہیں، تم نے آج کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ ایک ایک کی رپورٹ لیتا ہے۔ میں نے ایک کو شراب پلا دیا، نہیں تو اچھا کام نہیں، میں ایک نماز پڑھا تھا، میں نے اس کو نماز سے بھٹکا دیا، یہ کوئی خاص نہیں، میں نے جوا کھیلا۔ ایک کہتا ہے سب ایک کونے میں کھڑا ہے، کیا کیا بھائی تو نے بتایا؟ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا۔ اب اس کو بازو بلا کر شاباشی دیتا ہے، اس لیے کہ ایک گھر کے ٹوٹنے سے دو خاندانوں میں بڑی نفرت، عداوت اور ایک بڑا لمبا جدال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے۔ اور یہ صرف وسوسے ڈال کر ہم کو برائیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ انسان کو زندہ کرنا ہمارے لیے ایسا ہے جیسا مردہ زمین میں ہم نے بارش برسائی اور پھر جھاڑ جھنکر اور مردہ کیڑے مکوڑے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ اس میں بڑی نشانی ہے صحرا والوں کے لیے، تقریباً مثالیں صحرا والوں کے لیے ہیں۔ تمہارے مویشیوں میں ایک بڑا سبق ہے۔ دنیا کے سائنس نے اتنی ترقی کر لی، مجھے بتائیے کوئی ایسی مشین ہے جس میں ایک طرف انٹرنس ہو جہاں سے کوئی چیز ڈالی جائے اور اس کے پیچھے کی طرف 3 پائپ نکلے ہوئے ہوں، ایک میں سے ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں ایک پائپ میں سے خون نکلے، ایک میں سے یورین نکلے، ایک میں سے ملک نکلے؟ کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے انسان؟ مشین تو بے جان ہوگی نا، الیکٹرک وغیرہ سے، یا پھر میکسیمم اگر ہوگا تو الیکٹرانک سے چلے گی، سولار سسٹم سے چلے گی۔ اللہ نے جیتے جاگتے ایسے جانوروں کو بنایا ہے، کھلاتے کیا ہیں ہم ان کو؟ گھاس پھوس پتے، یہی چیزیں نا، اپنا کھایا ہوا بچا ہوا کھانا ڈال دیتے، دیٹس آل۔ وہی کھانا جو ہم کھا رہے ہیں، ہمارے جسم سے 3 چیزیں نہیں نکل رہی ہیں، ان کے پاس گوبر بھی نکل رہا ہے، یورین اور سٹول، پیشاب بھی نکل رہا ہے، دودھ بھی نکل رہا ہے ان جانوروں کے جسم سے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹنیاں ہیں، گھوڑیاں ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ غذا کیا دی جا رہی ہے اور جسم سے کیا کیا چیزیں پروسیس ہو کے کیا نکل رہی ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اس میں نشان، نسقیکم مما فی بطونہم من بین فرث و دم لبن خالصا سائغا للشاربین۔ ان مویشیوں میں ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اس کو ہائیجین بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کو آسانی کے ساتھ، کسی ماں کو دودھ نہیں آتا تو پلا دیجیے، آسانی سے پی لے گا، ہاضم ہو جائے گا اس کو، نو ایشوز، نو پرابلم۔ پھر بے شمار درخت، کھجوروں کی، انگوروں کی بیلیں، ہم نے تو یہ بنائی کہ اسے سادہ سیدھا کھاؤ، مگر تم اس کو نشاور بنا لیتے ہو۔ پھر تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، وہ اوحا ربک الی النحل، تو وحی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اب اس وحی کے معنی لیں گے پروگرامنگ۔ اللہ نے جو جانور مختلف بنائے ہیں ان کے اندر پروگرامنگ کر دی ہے، انہیں کیا کھانا ہے، کیا چیز سے خطرہ محسوس کرنا ہے، کب مرنا ہے، کب جینا ہے، اور دوسری چیز کھائیں گے۔ جیسے عام انسانوں کے اندر بچہ پیدا ہوا، اب اس بچے کو ماں کا دودھ پینا کس نے سکھایا؟ چڑیا کا بچہ پیدا ہوا، اڑنا کس نے سکھایا؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، تیرنا کس نے سکھایا؟ اب اسی طریقے سے کیا وجہ ہے کہ شہد کی مکھی صرف باغوں میں جاتی ہے اور پھولوں کو چنتی ہے، ان کا رس چوستی ہے، پیٹ بھر جائے آتی ہے ایک جگہ اس کو نکال دیتی ہے۔ حالانکہ اگر معلوم ہو جائے کہ کسی کیڑے مکوڑے کے پیٹ کی چیز ہم کھا رہے ہیں تو شاید ہمیں خے آئے، ہم نکال دیں، لیکن شہد کا معاملہ آپ نے دیکھا کیا مزہ لے لے کر چاٹ چاٹ کر کھاتے ہیں، بریڈ کے اوپر اس کو لگا لگا کر کس طریقے سے کھایا جاتا ہے، اندازہ لگائیے۔
ایک مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے منع کر دیا کہ نہیں کھاؤں گا. اللہ نے فوری ٹوک دیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, شہد ایک ایسی چیز ہے جس مسلمان ایمان انسانوں کے لیے ہم نے اس میں شفا رکھی ہے. بے شمار مرض کا اس میں علاج ہے. نہ صرف علاج ہے کہ یونانی دواؤں کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنا, پریزرو کرنے کا یہ بہترین پریزرویٹو ہے, جبکہ میڈیسن کی تمام دوائیں پریزرو کی جاتی ہیں الکوہل کے ذریعے, اور یونانی دوائیں پریزرو کی جاتی ہیں, محفوظ کی جاتی ہیں لمبے عرصے کے لیے شہد کے ذریعے. فرق ہے. گھر میں جب کبھی میٹھا بنائے نا, اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دیجئے, بوجھ نہیں آئے گا, خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے اللہ فرما رہا ہے اس کے معاملے بھی مختلف, شراب مختلف الوانہ, شہد کی بھی بے شمار قسمیں ہیں, بے شمار اس کے اثرات ہیں, اس کے فائدے ہیں. لیکن اللہ کیا فرما, فیہ شفاء للناس, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, قرآن پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے پاس غیب کا علم ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اور جس چیز کا تم جس کے بارے میں جلدی کر رہے ہو وہ تو پلک جھپکنے کی دیر میں قیامت آ جائے گی, اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور 3 صلاحیتیں دی ہے, کان, آنکھ, دل. ان 3 صلاحیتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ آسمان کے اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے, فضا میں, ہوا میں, سوائے اللہ کے انہیں کون تھامتا ہے. قیامت کے دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, اور پھر کافروں کو کوئی حجت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, اور ان کے مقابلے میں وہ نبی اپنی قوم پر گواہی دے گا, اور اس کے جو باقیات بچ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جئنا بکا شہیدن ہؤلاء, اور ان کے نبیوں کے جو امتی باقی رہ گئے آپ کے دور میں, ان پر بھی ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑے رہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں ہمارے زمانے میں, ہم سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں, اور سب کانٹیننٹ میں کتنے عقیدوں کے ماننے والے ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, ہندو ہیں, جینی ہیں, بدھسٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں. اور قریب میں چائنا کے لوگ ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے. پیغام کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں, صحابہ چلے گئے, تابعین چلے گئے, طب تابعین چلے گئے, آج تو ہمارا دور ہے, ہم زندہ ہیں. اور اگر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر پوچھ لیں تمہارے دور میں یہ غیر مسلم تھے اور اللہ نے ذمہ داری مجھے دی, میں نے صحابہ کو, انہوں نے اپنے بعد والوں کو, تم تک بات آئی, تم نے کیا کیا؟ وی ہیو اینی آنسر ہے تو بتا دیجئے. یہ جو میں آپ کو درس دے کے پریشان کرتا ہوں نا, بند کر دوں گا میں, اس لیے کہ آدھی سے زیادہ زندگی ہم نے بھی جہالت میں گزاری ہے. ہمیں احساس ہی نہیں تھا, قرآن کو ترجمے سے جب تک نہیں پڑھے اپنے آپ کو دنیا کا قابل, ایم اے عثمانیہ یونیورسٹی, ماسٹر آف آرٹس عثمانیہ یونیورسٹی, بڑے قابل سمجھتے تھے. قرآن کو پہلی مرتبہ ترجمے سے پڑھا تو پتہ چلا کہ اب تک تو زندگی جہالت میں گزری ہے. اور ذمہ داری کا کام کیا ہے؟ ذمہ داری کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے. ابھی تو ہم اپنے بگڑے ہوئے مسلمان بھائیوں تک اپنی اصلاح کے لیے میں کام کر رہا ہوں, لیکن آپ میں سے کتنے قابل لوگ ہوں گے جو بہت ساری غیر اردو اور عربی زبان کے ماہر ہوں گے. کیا قرآن کے ترجموں کو پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ سوچ. اب آتی ہے آیت نمبر 90, اور یہ آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے, جنہیں حضرت علی کے بعد میں عرب کی سرزمین کوفہ والوں نے اور مدینے والوں نے اپنا خلیفہ چن لیا تھا, دیکھا کہ صورتحال قوم کی, امت کی بگڑتی جا رہی ہے, تو مزید بگاڑ کو روکنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ طلب کیا, جامع مسجد میں منبر نبوی پر بٹھایا جمعہ کے خطبے کے لیے,
اور کھڑے رہ گئے، کھڑے رہ کر تقریر کی اور سارے مسلمانوں کے سامنے اعلان کیا اگر یہ حق معاویہ کا تھا تو میں ان کا حق انہیں لوٹا رہا ہوں خلافت، اور میں چھوڑ رہا ہوں خلافت، اور اگر یہ حق میرا تھا تو بھی میں راضی خوشی اپنا حق حضرت معاویہ کو دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں خاندان بنو امیہ سے دوسروں کی دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی اپنی کچھ پالیسی پلاننگ پروگرامنگ ہے۔ اہل سنت الجماعت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے بات کا بتنگڑ بنا دیا، حالانکہ جو چیز جہاں ہے اسی کو اسی جگہ پہ رہنا چاہیے، اور اس سلسلے کو کھینچ تان کر 1400 سالوں سے دنیا کے اندر ہنگامہ مچا کے رکھے ہیں ہم۔ حضرت معاویہ کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ دیکھیے اپنے آقا کو خوش رکھنے کے لیے آدمی بہت کچھ کر دیتا ہے، شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں، تو ان کے تمام گورنرز، ایون مدینہ کا گورنر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے رہ کر حضرت علی کو، حضرت حسن، حضرت حسین کو بد کلامی کے ساتھ بات کرتا تھا، بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بنو امیہ میں ایک موقع اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کو دیا رحمت اللہ علیہ۔ یہ انہوں نے پھر ثابت کیا کہ خلیفہ کیسا ہوتا ہے، حالانکہ ان سے پہلے جتنے گزرے ہیں وہ پورے اپنے شاہی کرف اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہے۔ انہوں نے ثابت کیا، اور پہلا حکم جو دیا، آئندہ سے جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے گی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل، احسان، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ ہے، اور ہم پھر اللہ تاکید کرا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ میں پھر یاد دلاؤں، ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہیں اور اس کی بندگی نہیں کرتے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ ایک حکم دے رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، اے مسلمانوں اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں قدم جمنے کے بعد قدم اکھڑ جائیں، جیسے کہ غلط بیانی، غلط قسم کی گواہیاں، جھوٹی گواہیاں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک حکم دیا گیا ہے آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب کبھی تم قرآن پڑھو تو تعوذ کر لیا کرو، اس لیے جب کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھا جائے گا پورے قرآن مجید کے 113 سوروں کے لیے۔ البتہ جب سورۃ التوبہ پڑھی جائے گی تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ڈائریکٹلی سورہ شروع کیا جائے گا براۃ من اللہ ورسولہ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم بسا اوقات ایک آیت نازل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی بہتر آیت نازل کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو قرآن آپ گھڑ لے کے پیش کریں۔ اصلی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت سے ناواقف ہے۔ ہم جب کوئی چیز کو، آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہترین آیت اس کی جگہ پر لاتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ ہر کسی سے سوال کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص، وہ ہستی، وہ خالق کائنات ہے اور ہم مخلوق ہیں، مخلوق خالق سے سوال نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایک شخص ہے جو سکھا پڑھا کر جاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں آجمیون، وہ تو اجمی ہے جس کی مادری زبانی عربی نہیں ہے، جبکہ یہ قرآن وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ عربی کی صاف، فصیح و بلیغ عربی اس یہ ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نے قرآن سکھایا تو بھائی تم مکے والے ہو، ایک جگہ اکٹھا رہو، پکڑ لو اس کو آن دا اسپاٹ، ریڈ ہینڈڈ، اور اسے قبول والو کہ بھئی وہ اعتراف کر دے کہ میں ان کو لکھ کے دے رہا ہوں۔
آخر تمہاری بستی ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک روز باہر نہیں چلے آتے, اچانک صبح میں آ کے تم کو تبلیغ تو نہیں کرتے. وہیں حضرت خدیجہ کے گھر میں رہتے ہیں جو تمہاری بستی کے اندر, ان کے بازو ان کے چچا کا گھر ہے ابو لہب کا. اگر کوئی باہر والا آ رہا ہے تو تمہاری نظروں سے چھپ کر وہ جا کر تعلیم حاصل کہاں سے کر رہے ہیں. لیکن ہٹ دھرمی کی بات کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک مسئلہ اس کا حل دیا گیا. حضرت عمار, یہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کو ایک بار مکے والوں میں سرداروں نے پکڑ لیا, خوب مارا, اتنا مارا کہ حضرت ہوش باختہ ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مار ہم اس وقت کم کریں گے, چھوڑیں گے تمہیں جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو. دیکھیے ہر جسم مار کی تاب نہیں لا سکتا, سختیاں برداشت نہیں کرتا. آخرکار انہوں نے وہ تمام باتیں جو مشرکین مکہ نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہہ دی, انہوں نے چھوڑ دیا. وہ سیدھا روتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ان لوگوں نے پکڑ لیا اور خوب مارا مجھے, اتنا کہ میری برداشت کے باہر ہو گیا. جب انہوں نے کہا یہ کہو تو ہم چھوڑ دیں گے, تو میں یہ تمام باتیں کہیں. یہ کون کس کے درمیان گفتگو اور مکالمہ؟ نبی کے اور امتی کے درمیان. امتی بھی کوئی بڑے کیلیبر کے نہیں, حضرت صدیق کے برابر ہائی لیول کے نہیں ہیں. کون ہیں؟ حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں, حضرت یاسر کے بیٹے ہیں, جو کسی کی کفالت میں رہتے تھے, کوئی بڑے اعلیٰ خاندان کے نہیں ہیں, لیکن ایمان لائے ہیں, سابقون الاولون. تو اگر فرض کیجئے کوئی شخص آپ نے ملازمت دلائی, کچھ اچھا کام کیا, کچھ سلوک کر دیا, بیٹی کی شادی میں پیسے دیے, بچے کو کالج میں داخلہ دیا, نوکری دلا دیا, اگر وہ آپ سے کہے کہ فلاں صاحب نے مجھے مارا تو میں نے آپ کو گالیاں دی, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا جواب تو یہ ہوگا کہ مر جاتے تم, ہم کو برا بھلا نہیں کہتے, ہماری بے عزتی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا ان سے؟ جب تم مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کفار مشرکین مکہ کے کہنے پر, تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل ایمان پر مطمئن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حیران رہ جائیں گے آپ سن. دوبارہ کبھی ایسی سچویشن, ایسا موقع پیش آئے تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہہ دو تم, کوئی پکڑ نہیں. اور اللہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے, من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس لیے کہ اگر اسے مجبور کیا گیا لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور البتہ جو اپنی سہولت کے لیے برا بھلا کہہ رہا ہے تو پھر غضب من اللہ, اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز کھاؤ تم, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, ہر حلال چیز, پاک چیز کھاؤ, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. حرام چیزیں کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. مردار, خون, سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یہ تمام چیزیں حرام. میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے شاید ذکر کر چکا ہوں. پاکستان کے مفتی اعظم رہے, دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں, 8 جلدوں میں تفسیر قرآن معرف القرآن لکھی ہے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ. سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تشریح میں جو اسی سے ملتی جلتی ہے, انہوں نے صاف لکھا ہے کہ وہ جانور جو آستانوں پر بزرگوں کی قبروں پر لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں, ذبح کرنے والا بے شک کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر, لیکن یہ کام کرنی, ایسی نیت باندھنا اور ایسا عمل کرنا, ذبح کرنا, یہ سارا حرام ہے. اس لیے کہ نیت یہ ہے کہ یہ کام میرا اللہ نے نہیں بنایا, فلاں بزرگ نے بنایا, اس لیے صاف صاف. پھر اللہ فرما رہا ہے یہاں پر علی الذین ھادوا حرمنا ما خصصنا علیہم, یہودیوں پر کچھ چیزیں ہم نے حرام کی تھی. کچھ چیزوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کسی خاص وجہ سے حرام کر دیا, منع کر لیا تھا تو رک گئے تھے وہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے بھی اسے برقرار رکھا, اس لیے کہ ان چیزوں کو یہ بڑے مانتے ہیں. اور یہ ہمارا ان پر ظلم نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. اب آ رہی ہے اب یہاں پر بات حرام و حلال کے ضمن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے, قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ چیزوں کو منع فرمائیں گے تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اور کچھ فقہی اعتبار سے کچھ چیزیں ہوئی, یہ احتیاط کے لیے ہے. فقہ کا معاملہ کچھ اور ہے.
امام ابو حنیفہ کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے پوچھا کہ کتنی گندگی لگ جائے تو کپڑے کو دھونا چاہیے. تو فرمایا کہ ایک سکہ, ایک چھوٹی سی جو کوئن ہوتی ہے, اتنا لگ جائے تو دھو لینا چاہیے. اب کوئی بات چیت چل رہی تھی, کوئی چیز آ رہی تھی, کیا ہوا, امام صاحب کے دامن پر, جبے پر تھوڑا سا, اتنا سا سکے کا بھی پاؤ حصہ ذرا لگا, اور ہی پانی منگایا, دھو لیا. تو صاحب نے حیرانی سے سوال کیا, حضرت مجھے تو بتایا کہ ایک سکہ برابر اگر گندگی لگی ہو تو دھونا چاہیے, آپ نے تو اتنی سی گندگی کو دھویا. تو فرمایا کہ تم کو جو بات بتائی وہ فتویٰ تھی, اور میں نے جو عمل کیا ہے وہ تقویٰ ہے. کہ مومن چونکہ وہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ کی عبادت کے لیے جائے گا, ذری سی گندگی کو بھی برداشت نہیں کرتا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے. البتہ جن لوگوں نے جہاد کی بنیاد پر برا عمل کیا ہے, ان کے آج بھی غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو بہرحال. رہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت, پوری امت تھے, اللہ کے فرمانبردار, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے الحمدللہ. بار بار قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ, تو اسی لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, اور اسی لیے ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر چلیے علیہ الصلوۃ والسلام. دراصل یہ 12واں سال شروع جو ہو رہا ہے, یہ یاد رکھیے, بڑے کم عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے جانے والے. 12ویں سال کے اختتام پر پھر حج ہوگا, پھر مدینے سے لوگ آئیں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, اور کچھ لوگ نئے ایمان لا کر حاضر ہوں گے خدمت میں. اب یہ جتنے مسلمان ہو رہے ہیں مدینہ واپس جائیں گے, قرآن پڑھیں گے, نمازیں 2 رکعت کی پڑھیں گے, 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی ہے, اوقات نہیں بتائے گئے, جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. جماعت اگر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو قرآن سیکھنے, سکھانے, سمجھنے, سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں, تاکہ ان کو معلوم ہو. اور مدینے میں یہودیوں کے کان میں قرآن کی تلاوت سنائی دینی شروع ہو, انہیں احساس ہو کہ ہاں جو نبی آئے ہیں نہیں, جنہوں نے مکے میں اعلان کیا ہے نبوت کا, وہ کیا تعلیمات لے کر آئے, کیا شاندار چیزیں ہیں. اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کا سبت کے ہفتے کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا, مقدس دن ان کا, انہوں نے تجارت شروع کی, اور اللہ نے ایک علاقے کے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا. ابھی بھی وہ دن کا خاص اہتمام نہیں کرتے. یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے, ابھی تک مسلمانوں کے لیے جمعہ مقرر نہیں کیا گیا, ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر قوم کا ایک مقدس دن ہے, اور اس میں جو چیزیں تعلیمات دی جائیں ان کا احترام کرو. آئیے آخری 4 آیتیں, آیت نمبر 125 سے 128, اور یاد رکھیے بڑی پیاری آیتیں, ہو سکے تو یاد کر لیجیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا نام لے کر یا ایھا النبی ادعو, نہیں, ڈائریکٹلی خطاب ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے, حکمت سے, موعظت کے ساتھ, بہترین عمدہ نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور لوگوں سے مکالمہ کریں, مناظرہ کریں, ڈائلاگ کریں, بات چیت کریں, ڈیبیٹ کریں بہترین طریقے پر. تو پھر ہم کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے؟ 99% نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں, پڑھے تو سمجھتے نہیں, سمجھے تو عمل نہیں کرتے. اور ہمارے جو پڑھے لکھے سمجھدار مدرسوں کے فارغ ہیں, وہ ان چیزوں کی جانب ہمیں دعوت نہیں دیتے. اب اللہ صاف فرما رہا ہے, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون راستے بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر. اب ظاہر ہے قرآن کو چھوڑ کر, قرآن کو نادانی سے پڑھنے والا بھٹکے گا یا قرآن کو سمجھداری سے پڑھنے والا بھٹکے گا؟ بتائیے آپ. قرآن کو سمجھداری سے پڑھے گا, خود عمل کرے گا, بال بچوں کو عمل کرائے گا, خاندان والوں کو, بستی والوں تک بات پہنچائے گا, ملک والوں تک. اس کا ہدف, ٹارگیٹ, گول, نشانہ دنیا والے رہیں گے. ابتدا ہوگی اپنی ذات سے, انتہا ہوگی کائنات پر. ہم پوری کائنات کو مسلم بنانے کے لیے, کائنات میں انسانوں اور جنوں میں تو ہماری تبلیغ نہیں ہے,
انسانوں تک ہماری تبلیغ ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بھائی تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہو، انہوں نے کچھ تعلیمات دی تھی لیکن وہ وقتی تعلیمات تھیں اور ان کے کچھ اخلاقی تعلیمات تھیں، ان کا مفہوم اس دور کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا تھا، کوئی تم پر زیادتی کرے، تھپڑ مارے تو تم جواب میں دوسرا گال پیش کرو، مارو مت، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اگر تم پر کوئی زیادتی کرے اتنا بدلہ لو، کسی نے ایک تھپڑ مارا تم بھی موقع ملے پر ایک ہی تھپڑ مارو، البتہ معاف کر دو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اس کا بہترین اجر بھی دے گا اور بدلہ بھی دلا دے گا۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کوئی ہمیں کسی سے دشمنی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس کے 2-3 دوست سامنے تھے اور ذرا ہم سے طاقتور بھی تھا، اس نے 3-4 جھاپڑ مار دیے، ہم کیا کریں؟ خاموشی سے گھر لوٹ کر آئے۔ اب اتفاق کی بات ہے، ہم اپنے 8-10 دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے محلے میں ہیں، وہ اتفاق سے وہ بندہ ادھر سے گزر گیا، اب اس کو روک کر ہم کیا کریں گے؟ آپ کے خیال میں اس نے 8 مانے تھے، 8 تھپڑ، ہم 8 تھپڑ ماریں گے یا اپنے پورے دوستوں کو کہہ کر اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ فرما رہا بدلہ لے سکتے ہو اتنا ہی جتنا تم پر زیادتی ہوئی ہے، اور اگر تم معاف کر دو اللہ کے لیے، یہ بہت بڑی بات۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تبلیغ میں ہمیں معلوم ہے کہ مکے میں اس دور میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا چچا کیا کر رہا ہے، بستی والے کیا کریں، وَاصْبِرْ، صبر کیجیے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ آپ کا صبر خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور تکلیف مصیبت اس کے لیے صحیح ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی حرکات پر رنجیدہ نہ ہو، ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ کے راستے میں جو لوگ تکالیف برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، جسمانی، روحانی، قلبی، سماجی، مالی، ہر طریقے کی تکلیفوں کو انگیز کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آخری جب آیت پڑھیں تو دعا کیجئے اللہم وجعلنا منہم، یا ایک طریقہ اور ہے اللہم وجعلنا من المتقین، اللہم وجعلنا من المحسنین۔ بڑا پیارا رکوع آخری کا، آخری 4 آیتیں بڑی خوبصورت ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اس کو یاد کر کے اپنی ذمہ داری کا ہم احساس کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں، بیٹا عورت ہو یا مرد، صرف مسلمان بننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے مسلمان بن کر دنیا کو اللہ کا فرما بردار بنانا، دنیا کے نظام کو اس نظام کے تحت تابع لانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن کی روشنی میں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔